السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے مسائل چل رہے تھے ہمارے، تو آج کی نشست میں جو میں مسائل پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مولانا کہ دانت میں چاندی بھری ہو کہ چاندی کا دانت لگوائے کوئی یا اس پہ دانت پہ چاندی کا کور چڑھا لے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ غسل اور وضو کا حکم کیا ہوگا؟ جی، اس کے ہوتے ہوئے بھی وضو اور غسل ہو جائے گا، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو جائے گا غسل اور وضو۔ ٹھیک، یعنی کہ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا مسئلہ پوچھوں گا میں آپ سے کہ وضو کے وقت عورت کا سر پر دوپٹہ اوڑھنا کیا ضروری ہے؟ جب وضو کر رہی ہو تو دوپٹہ اوڑھنا اس کا ضروری ہے؟ وضو یا اس کے علاوہ جو بھی صورت ہو، ہر ممکن کوشش کرے کہ دوپٹہ سر سے نہ اتارا جائے، اور وضو میں چونکہ مسح وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اتار کے ہی ظاہر وضو کرے گی، یعنی مسح جو ہے وہ بغیر دوپٹہ اتارے تو نہیں ہو سکتا، تو وہ مسح کے لیے اتارے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ جی، وضو میں کوئی خلل نہیں پیدا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے بالوں کو بلیچ کرنے والی عورت کے وضو اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی، وضو ہو جاتا ہے، اس سے صرف بالوں کی جو رنگت ہے وہ جسم کی رنگت کی طرح ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسم یا جلد تک پانی نہیں پہنچے گا، نہیں پانی پہنچتا ہے اور وضو اور غسل ہو جائے گا۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ پر الفی یا کوئی سمد وغیرہ لگ جائے جس کی جلد ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ اتارنی ہوگی یا ایسے وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل، وہ اتارنی پڑے گی، اور وضو سے پہلے اس کو اتارا جائے، پھر اس کے بعد وضو یا غسل جو بھی ہے وہ پاکی حاصل کی جائے، اتارنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہوگا، اس کو اتار کے پھر وضو ہوگا۔ پانچواں مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وضو کرتے وقت کوئی آپ کو سلام کرتا ہے، اس کا جواب دینا، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے دوران اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں۔ وضو کے دوران سلام کا جواب دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کو کھانا کھانے دینا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 6 مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنا یا اذان کا جواب دینا، اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں۔ وضو کے دوران اذان کے جواب دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات چیت ضرورت کے درجے میں ہو، ضروری بات ہو تو وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت سے مراد ہنسی مذاق ہو یا فضول گوئی ہو تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ چیزیں کوئی حرام حلال سے تعلق نہیں رکھتی، یہ آداب سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی، وضو بھی ایک نیکی اور عبادت ہی ہے اور ایک عبادت کی شرط ہے، تو اس کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وہ کرنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے دعاؤں کا اہتمام کریں، جو دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں ان کو پڑھتے ہوئے وضو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ وضو کے مسائل چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آگے کیونکہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، یہ ذی القعدہ ہے، حج کا مہینہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور آگے ابھی ذی القعدہ ہے، آگے ذی الحجہ بھی آئے گا جس مہینے میں حج ہوتا ہے، تو یہ بھی مسائل چلتے رہیں گے۔ کل کو یا پرسوں کو انشاءاللہ ہم وہ حج کے جو مسائل ہیں وہ بھی شروع کریں گے، تاکہ جو حج پر لوگ جائیں ان کے لیے آسانی ہو، وہ ایک بار سن لیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔